اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نہایت رحمت والے بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے۔ تو اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ بولے اور سچ کو جھٹلائے جب وہ اس کے پاس آئے؟ کیا جہنم میں کافروں کا ٹھکانہ نہیں؟ اور جو سچی بات لے کر آئے اور جنہوں نے اس کی تصدیق کی وہی کامل متقی ہیں، ان کے لیے وہ سب کچھ ہے جو وہ چاہیں اپنے رب کے پاس۔ یہی صلہ ہے نیکی کرنے والوں کا، تاکہ اللہ دور کر دے ان سے ان کا وہ برا کام جو انہوں نے کیا اور انہیں ان کا ثواب دے ان کے بہترین کاموں کے باعث جو وہ کرتے تھے۔ کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں؟ اور وہ اللہ کے سوا اپنے دوسرے معبودوں سے آپ کو ڈراتے ہیں، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اس کے لیے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں، اور جسے اللہ ہدایت فرمائے تو اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ کیا اللہ غلبے والا، انتقام لینے والا نہیں؟ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ فرمائیے پھر بتاؤ اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم پوجا کرتے ہو، اگر اللہ مجھ کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کیا وہ اس کی بھیجی ہوئی تکلیف کو دور کر سکیں گے؟ یا اللہ مجھ پر رحمت فرمانا چاہے تو کیا وہ اس کی رحمت کو مجھ سے روک سکیں گے؟ آپ فرما دیں مجھے اللہ کافی ہے، بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ فرما دیجئے اے میرے منکر لوگوں، تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو، بے شک میں بھی عمل کر رہا ہوں، تو ان قریب تم جان لوگے وہ کون ہے جس پر اسے رسوا کرنے والا عذاب آئے گا اور اس پر دائمی عذاب اترے گا۔ بے شک ہم نے حق کے ساتھ لوگوں کے لیے آپ پر قرآن اتارا، تو جس نے ہدایت قبول کی تو اپنے ہی نفع کے لیے، اور جو گمراہ ہوا وہ اپنے ہی نقصان کے لیے گمراہ ہوا، اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں۔ اللہ جانوں کو قبض کرتا ہے ان کی موت کے وقت، اور جنہیں موت نہیں آئی انہیں ان کی نیند میں، پھر اسے روک لیتا ہے جس پر موت کا حکم فرما دیا، اور دوسری کو ایک وقت مقرر تک چھوڑ دیتا ہے۔ بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو فکر سے کام لیتے ہیں۔ کیا انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے معبود سفارشی بنا رکھے ہیں؟ آپ فرمائیں کیا اگرچہ وہ کسی چیز کے مالک نہ ہوں اور نہ کچھ سمجھتے ہوں؟ فرما دیجئے اللہ ہی کے لیے ہے سب شفاعت، اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمینوں کی حکومت، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور جب تنہا اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو نفرت کرنے لگتے ہیں ان لوگوں کے دل جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اور جب اللہ کے سوا اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے جو ان کے معبود ہیں تو ناگہاں وہ خوش ہوتے ہیں۔ آپ عرض کیجئے اے اللہ آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والے، ہر غیب اور آشکارا کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرمائے گا ہر اس بات میں جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ اور اگر ظالموں کے لیے وہ سب کچھ ہوتا جو زمین میں ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کے برابر، تو اسے قیامت کے دن برے عذاب سے رہائی کے بدلے میں ضرور دے دیتے، اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے وہ عذاب ظاہر ہوگا جس کا وہ گمان بھی نہ کرتے تھے، اور ان کے لیے ان کی وہ برائیاں ظاہر ہوں گی جو انہوں نے کی، اور انہیں وہ عذاب گھیر لے گا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ تو جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اپنے پاس سے اسے کوئی نعمت عطا فرماتے ہیں تو کہتا ہے یہ تو مجھے صرف ایک علم کے بنا پر ملی ہے، بلکہ در حقیقت یہ آزمائش ہے، مگر ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ بے شک ان سے پہلے لوگوں نے یہ بات کہی تو ان کے کچھ کام نہ آیا جو کچھ وہ کماتے تھے، تو پہنچا انہیں وبال ان کے برے کاموں کا، اور ان لوگوں میں سے جو ظالم ہیں ان قریب انہیں پہنچے گا ان کے برے کاموں کا وبال، اور وہ ہمیں عاجز کرنے والے نہیں۔ کیا انہوں نے نہ جانا کہ اللہ جس کے لیے چاہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہے؟ بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں۔ آپ فرما دیجئے اے میرے وہ بندوں جو زیادتیاں کر چکے اپنی جانوں پر، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ معاف کر دیتا ہے، بے شک وہی بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ اور اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آئے، پھر تمہاری کوئی مدد نہ کی جائے گی،
اور پیروی کرو اس بہترین قرآن کی جو تمہارے رب کے پاس سے تمہاری طرف نازل کیا گیا، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں شعور بھی نہ ہو، کہ کوئی شخص کہنے لگے کہ ہائے افسوس ان کوتاہیوں پر جو میں نے اللہ کے بارے میں کیں، اور یقیناً میں ضرور مذاق اڑانے والوں میں سے تھا۔ یا یہ کہنے لگے کہ اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو ضرور میں پرہیزگاروں میں سے ہو جاتا۔ یا عذاب دیکھتے وقت کہے کہ کاش مجھے دنیا میں ایک بار لوٹنا نصیب ہو تو میں نیکی کرنے والوں میں سے ہو جاؤں۔ کیوں نہیں، بے شک تیرے پاس میری آیتیں پہنچیں تو تو نے انہیں جھٹلایا اور تو تکبر کرتا رہا اور تو انکار کرنے والوں میں سے تھا۔ اور قیامت کے دن آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے جنہوں نے اللہ پر جھوٹ بولا کہ ان کے منہ کالے ہوں گے۔ کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں؟ اور نجات دے گا اللہ پرہیزگاروں کو ان کی کامیابی کے ساتھ۔ انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے گی اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ وہی مالک ہے آسمانوں اور زمینوں کی کنجیوں کا، اور جنہوں نے اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیا وہی خسارے میں ہیں۔ فرمائیے تو کیا اللہ کے سوا دوسروں کو پوجنے کے لیے مجھ پر دباؤ ڈالتے ہو اے جاہلوں؟ اور بے شک وحی کی گئی آپ کی طرف اور ان لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے تھے کہ اے مخاطب، اگر تو نے اللہ کے ساتھ شریک کیا تو تیرے سب عمل ضرور ضائع ہو جائیں گے اور تو ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ بلکہ اللہ ہی کی عبادت کر اور ہو جا شکر کرنے والوں میں سے۔ اور انہوں نے اللہ کی قدردانی نہ کی جیسا اس کی قدردانی کا حق تھا، اور قیامت کے دن سب زمینیں اسی کے قبضۂ قدرت میں ہوں گی اور سب آسمان اسی کے دائیں دست قدرت سے لپٹے ہوئے ہوں گے۔ وہ پاک ہے اور بلند تر ہے اس سے جس کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اور سور پھونکا جائے گا تو سب بے ہوش ہو جائیں گے جو آسمانوں میں اور جو زمینوں میں ہیں، مگر جسے اللہ چاہے۔ پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو اچانک وہ کھڑے ہوں گے دیکھتے ہوئے، اور چمک اٹھے گی زمین اپنے رب کے نور سے، اور کتاب رکھ دی جائے گی اور لایا جائے گا تمام نبیوں اور سب گواہوں کو، اور لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر کچھ ظلم نہ کیا جائے گا، اور ہر شخص کو اس کے عملوں کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور اللہ ان سب کاموں کو خوب جانتا ہے۔ اور کافر ہانکے جائیں گے دوزخ کی طرف گروہ در گروہ، یہاں تک کہ جب وہ اس پر پہنچیں گے پھر کھولے جائیں گے اس کے دروازے تو اس کے نگہبان ان سے کہیں گے، کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہیں آئے جو تم پر تمہارے پروردگار کی آیتیں پڑھتے اور اس دن کے پیش آنے سے تمہیں ڈراتے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، مگر عذاب کا حکم کافروں پر ثابت ہو گیا۔ کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ اس میں رہنے کے لیے، تو کیا ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا۔ اور چلائے جائیں گے وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے رہے جنت کی طرف گروہ در گروہ، یہاں تک کہ جب وہ اس پر اس حال میں پہنچیں گے کہ اس کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے اور اس کے نگہبان ان سے کہیں گے سلام ہو تم پر، تم بہت ہی اچھے رہے، اب جنت میں داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ رہنے کے لیے۔ اور جنتی کہیں گے سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اور ہمیں اس زمین کا وارث بنایا کہ ہم جنت میں جہاں چاہیں رہیں، تو کیا ہی اچھا ثواب ہے نیک عمل کرنے والوں کا۔ اور اے حبیب، آپ فرشتوں کو دیکھیں گے عرش الہی کے آس پاس حلقہ باندھے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہوں گے، اور لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اور کہا جائے گا سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو پروردگار ہے سارے جہانوں کا۔